مدینہ کی میں محبت آپ کو بتاتا ہوں کہ جانوروں کی بھی محبت حضور کے ساتھ۔ ایک بیروکریٹ جاتا ہے مدینہ کے اندر اور وہ ساری عبادت جب مکمل کر لیتا ہے تو کچھ اس کے آخری دن رہ جاتے ہیں 5 سے 6 دن، تو وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اچانک اس کمرے کے اندر ایک بلی آ جاتی ہے۔ وہ بلی بڑی پیاری ہوتی ہے اور ان سے بڑی مانوس ہو جاتی ہے، وہ بلی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بلی کو اٹھاتے ہیں، بڑا پیار شیار کرتے ہیں، پھر بلی اگلے دن پھر آ جاتی ہے، پھر وہ کھانا دیتے ہیں، پھر آ جاتی ہے۔ بلی کا ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ بیروکریٹ ہوتا ہے، وہ وہاں کے اعلیٰ افسران سے سائن دستخط جو ہوتے ہیں وہ سارے کروا لیتا ہے، میں بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور جیسے یہ سوچتا ہے اور ابھی 3-4 دن رہتے ہوتے ہیں تو وہ سو رہا ہوتا ہے، تو بیروکریٹ کو خواب میں میرے کریم آقا آتے ہیں اور میرے کریم آقا کے الفاظ تھے کہ اللہ تجھے خیر سے لے آیا ہے اور خیر سے لے جاؤ، ہماری بلی کو ساتھ نہیں لے کر جانا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ خواب میں ہی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیوں نہ لے کر جاؤں، میری بڑی بلی سے محبت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بلی 4 دن سے جالیوں کے ساتھ لگ کر رو رہی ہے۔ اس بندے کی بڑی خواہش تھی کہ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں، کیونکہ اس سے بلی سے ایک محبت ہو گئی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے تو کانٹوں سے بھی محبت کی ہے کہ مبارک رہے اندلیبوں تمہیں، مبارک رہے اندلیبوں تمہیں، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ ہمارے بزرگوں نے تو کانٹوں سے بھی محبت کی ہے، مدینہ کی ہر چیز سے محبت کی ہے، ان کی تو ایک محبت ہی الگ تھی، ایک نرالی محبت تھی۔ تو حضور نے جب منع کر دیا کہ بلی جو ہے وہ تو دیواروں کے ساتھ رو رہی ہے، وہ تو جالیوں کے ساتھ لگ کر رو رہی ہے، ہمیں ہر ٹائم حضور سے محبت، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، عقیدت یقین نیت کے ساتھ ہمیں ہر ٹائم حضور سے محبت کرنی چاہیے، ہر ٹائم محبت، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے، ریت مٹی رڑ جاوے۔ اور مدینہ سے ہماری محبت ہے کہ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی مدینہ جاؤں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلے یہ چند گاہ میں ہو جائیں، مدینہ جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہیں حاضری کے، روتے روتے مدینہ کے والی سمٹ جائیں نہ دن زندگی کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو زبردست وقت ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلا ہی دربار مدینہ عربی دا، کھلا ہی دربار مدینہ عربی دا۔